اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مصطفیٰ، مقتدی و پیشوا امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام ہی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے سورۃ الکہف کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو لوگوں کے ایمان نہ لانے کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو قریب ہے کہ ہلاک کر بیٹھے۔ آپ کو لوگوں کا اتنا درد ہے کہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے، کاش کہ جہنم سے بچ جائیں اور جنت کے مہمان بن جائیں۔ دنیا کے اندر بھی میرے نبی کو یہی درد تھا اور روز حشر بھی میرے آقا رب ذوالجلال سے اپنی امت کے لیے دعائیں کریں گے۔ اس کی مثال نبی کائنات علیہ السلام نے دی۔ ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی ومثل الناس کمثل رجل استوقد نارا۔ میری مثال اور لوگوں کی مثال ایسے ہے، وہ شخص جس نے آگ کو جلایا، خوب بھڑکایا، ارد گرد سارا روشن کیا، اور اس آگ کے اندر پروانے اور اس قسم کے جانور وہ اس میں آ کر گرنے لگے اور وہ آگ بھڑکانے والا ان کو روکے، لیکن پھر بھی وہ اس پر غالب آ جائے اور آگ میں گل کر جل جائے۔ اسی طرح میں نبی فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا۔ میں نبی تم لوگوں کو تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر تم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم لوگ پھر بھی مجھ سے چھوٹ کر جان بوجھ کر جہنم میں داخل ہونا چاہتے۔ میں نبی تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے آیا، تمہاری رہنمائی کے لیے آیا، لیکن تم لوگ میری بات کو پس پشت ڈال کے میری نافرمانی کر کے جان بوجھ کر جہنم میں داخل ہونا چاہتے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابى۔ لوگوں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، مگر وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے خود جانے سے انکار ہی کر دیا۔
صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بھلا کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا جو خود جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ آپ نے فرمایا ہاں، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مانی، میری بات کے مطابق زندگی گزاری، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میرے فرامین کا انکار کیا، ان کو پسے پش ڈال دیا، من مانی زندگی گزاری، جیسا من چاہا ویسے لیل و نہار گزارے، اس نے جنت میں جانے سے گویا اپنے زبان سے انکار کر لیا ہے اور وہ جہنم کا راہی بننا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا۔ اللہ کہتے ہیں سنو، بے شک ہم نے اس زمین اور آسمان میں جو کچھ بنایا ہے یہ صرف زینت ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، یہ انسان، یہ حیوانات، یہ جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ مال و دولت، یہ بینک بیلنس، یہ جائیداد، یہ کرنسیاں، یہ کوٹھیاں، یہ محلات، یہ مکانات، یہ آپ کی جائیدادیں، یہ ساری رونقیں، یہ ریل پیل، اللہ کہتے ہیں زینت اللہ، ہم نے اس دنیا کی زینت بنایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن انسان اسی کو حرف آخر بیٹھ سمجھ کر اسی کے اوپر بیٹھ کے اور دنیا کی زندگی کے پیچھے لگا ہے، اپنی آخرت کو بھول چکا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے تو یہ دنیا کے اندر اس کی خوبصورتی اور اس کی زینت بنا رکھی ہے۔ آج اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے یہ خوبصورت یہ زندگی کیوں بنائی؟ تاکہ ہم آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون اس رنگ برنگی دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہے، کون دنیا کی ریل پیل سے منہ موڑ کے آخرت کی طرف سفر کرنے والا ہے، کون اس دنیا کے اندر حلال و حرام کی تمیز کر کے اپنا رزق کمانے والا ہے، کون اس دنیا کو، اس فانی دنیا کے اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے جنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے والا ہے، کون اس دنیا کی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے رب کے قرآن اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ، ہم تو انسان کو آزمانا چاہتے ہیں، یہ اس کی امتحان گاہ ہے، اس کے لیے امتحان کی جگہ ہے، اس نے اس امتحان کی جگہ کو اپنی زینت سمجھ لیا، اسی کو حرف آخر سمجھ لیا اور اسی میں وہ کھو کے بیٹھ گیا۔ ہم نے تو اس لیے بنایا تھا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ اس رنگ برنگی اور طرح طرح کی دنیا میں کون اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کون جہنم سے بچ کر جنت میں جانا چاہتا ہے۔ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تو انسان کا امتحان لینے کے لیے دنیا کے اندر رونقیں بنا رکھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کی حقیقت یہ ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، حالانکہ اس دنیا کی یہ جو زیب و زینت، ریل پیل، مال و دولت ہے، اس کی حیثیت صرف اتنی ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ، بے شک ہم ضرور ایسا کرنے والے ہیں، ما علیہا صعیداً جرزا، کہ اس دنیا کے اندر جو ساری زینت، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، ندیاں، نالے، یہ سارے مال و دولت، بینک بیلنس، جائیداد، مکانات، محلات، کوٹھیاں، جس کے اوپر انسان غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اپنے اندر اکڑ پیدا کرتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، بھڑکے مارتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، حقوق کو غصب کرتا ہے، چوری ڈاکہ لٹیرا بنتا ہے اور دوسروں کو ناجائز حرام
حلال کی تمیز کیے بغیر اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کرتا ہے، ہم سارا کا سارا یہ تیری گاڑیاں، یہ تیرے ریل بیل، یہ تیرا بینک بیلنس، تیرا مال و دولت، تیری جائیداد، ہم سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، ہم اس پوری زمین کو چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، خبردار کوئی شک میں نہ رہے، کوئی شبہ میں نہ رہے، کوئی دنیا کو حرف آخرت نہ سمجھ لے، اسی پر اپنی زندگی کا اکتفا نہ کرے کہ یہ دنیا 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 ہے، اس کے بعد اس نے اٹھنا نہیں ہے، رب کے سامنے جواب نہیں دینا۔ خبردار، جس مال و دولت کے پیچھے تو اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہے، اس کی حیثیت صرف اتنی ہے، ہم ایک دن آئے گا اس ساری زینت کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیں گے، سارا کچھ اللہ منچر بنا دے گا، بے آباد کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کی رونقیں، یہ ریل بیل، یہ سارا کچھ تیرا ختم ہو کے رہ جائے گا۔ اے ابن آدم سوچ، یہ تیری دنیا کی زندگی تیرے لیے امتحان گاہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، جگہ جگہ پر پابندیاں ہیں، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، امن و امان سے رہنا ہے، قتل و غارت نہیں کرنی، اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی، تم نے پاک دامنی کا مظاہرہ کرنا ہے، زنا نہیں کرنا، حلال کھانا ہے، سود نہیں کھانا، تم نے پاکیزہ طریقے سے رزق کمانا ہے، رشوت اور ناجائز طریقے سے رزق نہیں کمانا۔ الدنیا سجن المؤمن، جگہ جگہ پر پابندیاں ہیں، نیکی کے احکامات ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، مال و دولت اللہ نے دی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ نے قوت اور توفیق دی ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، انسان کے اوپر پابندیاں ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، وجنت الکافر، ہاں جس نے کلمہ نہیں پڑھا، جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا، اپنے من مانی کی زندگی تو وہ گزارے جو رب کو نہیں مانتا، اپنے من مانی کی زندگی تو وہ گزارے جو نبی کو نہیں مانتا، جو اسلام میں داخل نہیں ہوا، وہ کہے جو چیز چاہو کرو، یہ 4 دن کی زندگی ہے، جیسے چاہو یہاں پر عیش اڑا لو، جس کو چاہے مار دو، جس کے اوپر چاہو ظلم و ستم کر دو، جس کی چاہے عزت کو تار تار کر دو، جو چاہتا ہے بس آ جاؤ، کھا لو، پی لو، دنیا کے اندر یہ گلشن اڑا لو، وہ تو چاہے گا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کافر کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جہاں پر عیش و عشرت ہے، کوئی اس کے اوپر جناب والا حدود و قیود نہیں ہے، وہ آزاد ہے، لیکن بالآخر اس کو جہنم کی وادی میں جانا ہوگا، وہاں پہ جکڑ دیا جائے گا، جب اس کو وہاں پر سلاخوں کے اندر گاڑا جائے گا، جہنم کے اندر آگ کے اوپر بھونا جائے گا۔ اس کے لیے تو دنیا جنت ہے، آخرت اس کے لیے جہنم ہے، لیکن جو مومن ہے اس کے لیے قید خانہ ہے، اس کو وہاں پر یہ ایک ایک قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اے ابن آدم ذرا سوچ، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ فَلْيَنظُرْ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال، آخرت کی مثال ایسے سمجھائی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے بدلے میں جاننا چاہتے ہو تو ان میں سے کوئی شخص ایک سمندر کے کنارے پہ بیٹھے، اس کے اندر اپنی انگلی ڈبوئے، پھر اس کو باہر نکالے، اس کی انگلی کے ساتھ پانی جتنا نکلے گا، اس پانی کے ایک قطرے کی جو حیثیت پورے سمندر کے پانی کے سامنے ہے، یوں سمجھ لے یہ دنیا کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جس طرح یہ پانی کا ایک قطرہ اس سمندر کی زندگی کا، سمندر کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اسی طرح دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ یہ انگلی سے لگا ہوا پانی کا ایک قطرہ بہت جلد ختم ہو جائے گا، وہ سمندر کا پانی جلد ختم ہونے والا نہیں، یہ بالآخر ختم ہو جائے گا۔ وہ آخرت کی
لذتیں ہمیشہ رہنے والی ہے۔ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، انسان کو سمجھ لینا چاہیے یہ دنیا کی زندگی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ حقیر سی زندگی ہے، پھر آخر انسان نے فنا ہو جانا ہے۔ اپنی زندگی ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کے مطابق انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے اس دنیا کے مال و دولت، اس کی ریل پیل دنیا کی زندگی کی حقیقت کو مزید امت کے سامنے اس طرح بھی آشکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، صحابہ ساتھ تشریف فرما تھے، میرے آقا گزرتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک مردہ بکری کا بچہ زمین پر پڑا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے سے کان ہیں۔ امام الانبیاء صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اس مردہ بکری کے بچے کو مجھ سے 1 درہم کے بدلے خریدے گا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، ہم 1 درہم کے بدلے بھلا کیسے خرید سکتے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، تم درہم بھی نہ دو، اس کو فری میں مفت میں مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو مردہ ہے، چھوٹے چھوٹے کانوں والا ہے، ہم بھلا اس کا کیا کریں گے، مر چکا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا لوگوں سن لو، فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس طرح تمہارے نزدیک اس مردہ بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے امام الانبیاء کہہ رہا ہوں، رب ذوالجلال کے ہاں اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کم حیثیت اس دنیا کی ہے۔ اللہ کے ہاں تو اتنی بھی حیثیت اس دنیا کی نہیں ہے، لیکن آج کا مسلمان کہتا ہے انگریز ترقی کر گیا، گورا آگے بڑھ گیا، شہرت ہم سے آگے چلا گیا، فلاں ہم سے ترقی کر گیا، ہم لٹ گئے، ہم مر گئے، اور ظالموں تم نے دنیا دیکھی ہے۔ کائنات کا امام کہتا ہے، رب ذوالجلال کہتا ہے تم آخرت پر نگاہ ڈالو، اللہ کی قسم گورا ہم سے پیچھے ہے، انگریز ہم سے پیچھے ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور انشاءاللہ جنت کا وارث بنے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ہے فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم رب ذوالجلال کے ہاتھوں یہ دنیا اس مردہ بکری کے بچے کی جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ دنیا کی حیثیت جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، ہم اس دنیا کی زینت کو ایک دن چٹیل میدان بنا کے رکھ دیں گے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لو كانت الدنيا عند الله تعدل جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کے مال و دولت کی، جائیداد کی، بینک بیلنس کی، جنس کے بچے انسان اپنی آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے گھر آنا بھول جاتا ہے، دنیا کے اندر مگن ہے، رشتہ داریاں توڑ دیتا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، چہرے موڑ لیتا ہے، ایک دوسرے کو بلانے کا روادار نہیں ہے، قبضہ گروپ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے ہاں اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اللہ اکبر۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کافر ترقی کر گیا، خاک ترقی کر گیا، رب نے تجھے اسلام کی دولت سے نوازا ہے، تمہیں اسلام کی نعمت دی ہے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اسلام کی دولت مل جائے، توحید کی نعمت مل جائے، تو سب سے زیادہ مالدار ہے، تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، تو جنتی آدمی ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے بڑھ کر اور تیرے لیے خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ لیکن یاد رکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے
اسلام میں صحیح معنوں میں داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کہتے ہیں قرآن میں مکمل داخل ہو جاؤ. صرف نام لگا کے کام غیروں جیسے نہ کرو، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. اتنے فرامین بیان کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں اس دنیا کی آخرت کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب لوگ قیامت کو دیکھیں گے پھر آپس میں بات کریں گے کہ یہ قیامت آ چکی ہے، اس کے بدلے تو دنیا کی زندگی ایسی تھی جیسے دن کا کچھ حصہ ہم دنیا کے اندر گزار گیا. یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی گزارنے والا، عیش و عشرت کرنے والا، من مانی کی زندگی گزارنے والا، دن رات جو دل نے چاہا، جو معاشرے نے چاہا، جو افراد نے کہا، جو دوست و احباب نے کہا، جو قوم قبیلے برادری نے کہا، جو رسم و رواج نے کہا، جو اس کے دل نے کہا، خواہشات نے کہا، وہ اس نے کر لیا، من مانی کی زندگی گزار کے آیا. آخر تو نے کیا دنیا سے کما لیا ہے؟ بالآخر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس قیامت والے دن کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، میں تو دنیا کے اندر اتنی سی زندگی گزار کے آیا ہوں، گویا دن کا پہلا کچھ حصہ ہو یا پھر دن کا بعد والا آخر والا کوئی حصہ ہو، صرف اتنی سی زندگی گزاری ہے. قرآن مجید میں بعض الفاظ میں آتا ہے ساعۃ من نہار، دن کا کچھ حصہ، کچھ گھڑیاں، یہ آخرت کے مقابلے میں وہاں پر کہے گا اے انسان اپنی زندگی کو سنبھال لے، قرآن اور سنت کے مطابق گزار لے. اتنا سمجھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. لوگوں تمہارے پاس قرآن آیا، تمہیں سمجھایا کہ دنیا فانی ہے، پیغمبر آئے، اس کا دین آیا، احادیث آئیں، تم کو سمجھایا لوگوں دنیا کے پیچھے آخرت کو مت بھول جانا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم نے قرآن سن کے، احادیث سن کے، فرامین سن کے، پھر بھی قرآن کو پس پش ڈال کے دنیا کو مقدم رکھا، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کو بھول گئے. دکان پہ بیٹھا رہا، اپنے پٹے پہ بیٹھا رہا، کاروبار پہ بیٹھا رہا. بھائی چاہتا کیوں نہیں ہے جناب کاغذ ضائع ہو جائیں گے، دیکھیں نا یہاں پر بھی تو بیٹھنا ہے، پھر نماز سے آ رہی کیسا، پھر دیکھیں نا کیا کریں، پھر سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے نا. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور وہی زیادہ باقی رہنے والی ہے. تم نے اس کو پس پش ڈال کے اس دار البقاء کو چھوڑ کر دار الفنا کا تعاقب کر لیا. تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور اپنے آخرت کے مناظر کو چھوڑ کر تم دنیا کو اپنا آخری سفر سمجھ بیٹھے. یاد رکھنا تم بہت بڑی غلطی پہ ہو. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا. لوگوں یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ صرف و زینت ہے، ہم نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی ہے تاکہ ہم چیک کریں کون تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے. یاد رکھنا جو اچھے اعمال کرے گا وہ کامیاب ہے. جو دنیا کی زندگی میں کھو بیٹھا، آخرت کو بھول گیا، تو پھر یہ سمجھ لے ہم نے یہ دنیا کی زندگی کو ایک دن ختم کر کے یہ ساری سے وہ زینت کے اسباب ملیا میٹ کر دینے ہیں، فنا ہو جانا ہے. پھر تیرے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے. یہ دنیا کی ٹھاٹ پاٹ، یہ روب دبدبا، یہ دنیا کا حسن و جمال، شہرت، نام، عہدے، یہ سارا کچھ صدارتیں وزارتیں تیری ساری ختم ہو جائیں گی. اکیلا تنہا رب کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینا ہوگا. اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا پڑے گا. لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. انسان کے قدم اس وقت تک اللہ کے سامنے سے ہل نہیں پائیں گے جب تک 4 باتوں کے جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک سوال عن عمرہ، انسان کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ بتا کہاں پر گزار کے آیا ہے، اور بالخصوص عن شبابہ. دوسرا سوال یہ ہوگا
تجھے اللہ نے زندگی دی تھی 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی تھی، اس زندگی کے اندر تیرے اوپر شباب بھی آیا تھا، نوجوانی آئی تھی، تیرے اوپر یہ جوانی کے اثرات چڑھے تھے، تیرے اللہ نے ہڈیاں مضبوط کی تھی، تو گبرو جوان تھا، اللہ نے تجھے طاقت ہمت دی تھی، تجھے اللہ نے سارا جسم جسہ صحت تندرستی دی تھی۔ اے میرے بندے بتا جوانی کہاں پر گزار کے آیا ہے؟ اگر تو رب کی بارگاہ میں گزاری مبارکباد ہے، اگر زندگی کہیں اور گزار کے آ گیا چوکوں چراہوں میں، گلیوں بازاروں میں، سینموں تھیٹروں میں، تو انسان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آجا آج بھی واپس پلٹ جا، رب کا قرآن تجھے صدائیں دے رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کا فرمان آپ کے دروازے پر تحدیث پر دستک دے رہا ہے، لوگوں بدل جاؤ، آج بھی اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔